بابا، کیا اس بار بھی ہم عید پر خالی ہاتھ رہیں گے؟ پچھلی بار تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا۔ صبح عید کا دن تھا، گلیاں گوشت کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ہر گھر کے آگے بڑے جانور بندھے ہوئے تھے۔ قربانی کا شور ہر طرف تھا، مگر آزاد کے گھر میں خاموشی تھی۔ چھوٹی بیٹی شازیہ پاس آ کر بولی، بابا اس بار ہمیں گوشت ملے گا نا؟ پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں نہیں دیا تھا۔ آزاد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ نے کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں چھوڑا بیٹا، بس شکر کرتے رہو۔ مگر اندر ہی اندر اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس دوران گلی میں شور مچ گیا، سب لوگ ایک طرف جمع تھے۔ جنید ایک چمچماتی گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ 2 اونٹ اور 3 قیمتی بکرے تھے۔ جنید کے نوکر جانوروں کو اتار رہے تھے اور گلی کے بچوں کو دعوت دے رہے تھے۔ آزاد کی بچیاں بھی باہر دیکھ رہی تھی، مگر وہ صرف دیکھ ہی سکتی تھی۔ شازیہ نے رافعہ کے کان میں کہا، کاش بابا کے پاس بھی بکرا ہوتا، ہم بھی ایسے ہی لوگوں کو بلا سکتے۔ نماز عید کے بعد مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، قربانی کا مقصد صرف جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہوتا، غریبوں مسکینوں کا حق بھی یاد رکھنا فرض ہے۔ یہ سن کر آزاد کے دل میں امید جاگی، شاید اس بار کوئی ہمیں یاد رکھے۔ دوپہر ہو گئی، شازیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ آخرکار آزاد نے دل پر پتھر رکھ کر ڈاکٹر صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، قربانی کا گوشت اگر ہو تو میری بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے طنزیہ ہنسی سے کہا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ، ہر سال مانگنے پہنچ جاتے ہیں، اور دروازہ بند کر دیا۔ مایوسی میں اقبال چاچا کے پاس گیا، انہوں نے ایک باسی سا شاپر تھما دیا جس میں صرف ہڈیاں ہی تھی۔ آزاد خاموشی سے گھر آیا۔ شازیہ کی ماں نے کہا، میں چٹنی بنا لیتی ہوں، اب بس پریشان نہ ہو۔ لیکن اس وقت شازیہ اندر آئی اور بولی، بابا مجھے گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اور آزاد نے دیکھا بیٹی جھوٹ بول رہی تھی، صرف اسے دلاسا دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آزاد پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا، آگے اکرم کھڑا تھا۔ آزاد بھائی، میرا بھائی گاؤں سے آیا ہے، گوشت زیادہ ہو گیا ہے، یہ لے لو، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آزاد نے گوشت کا شاپر پکڑا اور آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اس دن کی پہلی حقیقی خوشی تھی۔ اگلے دن بارش آئی، بجلی چلی گئی، 3 دن تک واپس نہ آئی۔ تیسرے دن آزاد کی بیٹی باہر نکلی تو دیکھا ڈاکٹر صاحب اور اقبال چاچا گوشت کی تھیلیاں باہر پھینک رہے تھے۔ باسی گوشت کی بدبو پھیل چکی تھی، ان تھیلیوں پر کتے ٹوٹ پڑے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا ان لوگوں نے قربانی کتوں کے لیے کی تھی؟ آزاد چپ چاپ شازیہ کو گود میں اٹھا کر گھر چلا گیا۔ اسی رات جنید کے گھر سے شور بلند ہوا، پتہ چلا کہ اونٹ کا گوشت سڑ چکا ہے، بچے بیمار ہو گئے، ہسپتال پہنچانا پڑا۔ شہر میں بات پھیل گئی، جس نے دکھاوے کے لیے قربانی کی اس کے گھر وبا آ گئی، اور جو غریبوں کو یاد رکھتے گئے جیسے اکرم، ان کے گھر رزق میں برکت ہوئی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، دکھاوے سے نہیں، احساس سے قربان کیجیے، ورنہ آپ کی قربانی بھی کسی کتے کا رزق بن سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔